کریں شروع۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مومنو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم سے پہلے جو جتنی بھی امتیں گزر چکی ہیں وہ روزے رکھتے تھے اور ان پہ بھی فرض تھے جیسے ہمارے اوپر فرض ہیں۔ اور یہ روزہ اتنی بڑی عبادت ہے، آپ جانتے ہیں کہ صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایک رکن ہے اسلام کے ارکان میں سے۔ اور صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 1397 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اعرابیا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، کہ ایک عرابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ مجھے آپ ایسا عمل بتا دیں کہ کرنے کے بعد میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا بتایا کہ سب سے پہلے تو نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اور دوسرے نمبر پہ نماز قائم کر، جو فرضی نماز ہے اس کو مت چھوڑنا کسی بھی حال میں ہو تو، چونکہ نماز تو فرض ہے نا، ہر حال میں فرض ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، نماز نہ چھوڑ، اور زکوٰۃ ادا کر، اور رمضان کے روزے رکھ۔ یہ 4 کام اس کو بتائے تو وہ کیا کہتا ہے، قال والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا، ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں اس سے زیادہ نہیں کروں گا۔ کیا مطلب کہ جو آپ نے مجھے بتا دیا ہے نا، جو طریقہ، جو سنت جو آپ نے مجھے دے دیا ہے، اپنی طرف سے میں کوئی چیز اس میں ایڈ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، اپنا طریقہ، اپنا ذہن، اپنی عقل، اپنی رائے اس میں داخل نہیں کروں گا۔ اس نے قسم اٹھائی۔ فلما واللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے قسم اٹھائی نا کہ میں توحید پہ چلوں گا، نماز پڑھوں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا اور روزہ رکھوں گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہا ہے، یہ جس نے یہ کہا ہے، اس نے اگر صحیح کہا ہے تو پھر کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو وہ اس کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ رمضان کے روزے رکھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 1904 ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال اللہ تعالی کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ، کہ آدم کا ہر عمل، ہر فعل، ہر اس کی نیکی جو بھی وہ دنیا کے اندر کرتا ہے وہ اس کے لیے ہے، مگر یہ جو روزہ ہے یہ اللہ کے لیے، میرے لیے ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ باقی وہ نیکیاں اللہ کے لیے نہیں کرتا، باقی بھی اللہ کے لیے کرتا ہے، لیکن باقی جو وہ نیکیاں کر رہا ہے وہ اس میں لوگ بھی تو اس کو دیکھ رہے ہیں نا، کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی نیکی قبول نہیں، قبول ہے۔ روزہ میرے لیے، اس کا کیا مطلب ہے کہ جس نے روزہ رکھا ہوا ہے نا، یا اس کو پتا ہے یا اللہ میں جانتا ہوں۔ کوئی روزہ رکھ لے اور وہ باہر جا کے اکیلا کسی جگہ پہ کوئی چیز کھا لے، کسی شاپ پہ چلا جائے، یا کسی بھی طریقے سے، ہزاروں انسان کے پاس ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ کھا پی سکتا ہے۔ اب کوئی غیب تو نہیں جانتا اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے، وہ بری باتوں سے بچا، لڑائی سے بچا، جھگڑے سے بچا، زبان کی حفاظت اسی کو ہی پتا ہے نا کہ اس کا روزہ، اور تو کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ روزہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا، ٹھیک ہے۔
تو اس کا اتنا زیادہ اجر، اتنا زیادہ ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہی اس کا اجر دوں گا میرے بندوں کو. میرے فرشتوں اس کے نامہ اعمال میں لکھ لو اس کے روزے، 1 ہے 2 ہیں 4 ہیں 5 ہیں 10 ہیں، ان کا اجر میں دوں گا. اور صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 1896 ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان فی الجنت بابا یقال له الریان، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، اس دروازے میں روزہ دار داخل ہوں گے قیامت کے دن. ٹھیک ہے. لا يدخل منہ احد غیرہم، ان کے سوا اور کوئی نہیں اس میں داخل ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ روزہ دار کی شان ہے نا، اس کا مقام اور عزت اور عظمت اور تکریم ہے کہ اللہ نے جنت میں اسپیشل ایک دروازہ بنا دیا ان کے لیے کہ روزہ دار ادھر سے گزر کر جنت میں جائیں گے. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا يدخل منہ احد غیرہم فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل منہ احد، جب وہ اس میں داخل ہوں گے تو اس کو بند کر دیا جائے گا، پھر اور کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو یہ روزہ رکھنے کا اجر اور ثواب ہے، اور یہ روزہ فرض ہے، اس کے بغیر بندے کا اسلام مکمل اور پورا نہیں ہوتا. ایام معدودات، چند گنتی کے دن ہیں، 30 دن ہے یا 29 دن ہے، تو ایسے گزر جاتے ہیں. یہ کون سا کوئی لمبا عرصہ ہے. ٹھیک ہے. فمن کان منکم مریضا، تم میں سے جو بیمار ہو، اولا سفر یا مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو پھر وہ پوری کرے گنتی دوسرے دنوں میں. کیا مطلب؟ جب رمضان گزر جائے، رمضان میں کسی نے 1 دن سفر کیا، 2 دن سفر کیا، یا 1 2 دن 5 دن وہ بیمار رہا، تو جب رمضان گزر جائے گا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اس کو دوبارہ رکھے گا اور وہ گنتی پوری کر لے گا جتنے روزے فرضی تھے. وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ طعام مسکین، مسکین کو کھانا کھلانے کی. اس سے مطلب کیا ہے؟ اس سے مطلب ہے کہ وہ بیمار جو دائمی مریض ہے، ٹھیک ہے، بوڑھا تھا نا، 80 سال کا، 90 سال کا، یا کوئی جوان بھی ہے، تو وہ ایسا مریض ہے کہ وہ عمر بھر ٹھیک نہیں ہو سکتا اور روزہ نہیں رکھ سکتا، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اپنے روزے کا فدیہ دے دے گا. ٹھیک ہے. اور وہ فدیہ کیسے دے دے گا؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 45.5 ہے. ابن عباس فرماتے ہیں شیخ الکبیر والمرأۃ الکبیرہ لا یستطیعان ان یصوما فیطعمان مکان کل یوم مسکینا، کہ کوئی بوڑھی عورت یا بوڑھا مرد جو مستقل بیمار ہے، وہ صحیح نہیں ہو سکتا، روزے نہیں رکھ سکتا، تو وہ کیا کرے گا؟ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا. مثلا 30 روزے ہیں نا، تو وہ 30 مساکین کو جمع کر کے ان کو کھانا کھلا دے گا، تو اس کا وہ فدیہ ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ ہے طریقہ جو قرآن کی آیت ہے، فدیۃ طعام مسکین، کے مسکین کا کیا؟ کھانا. ٹھیک ہے. اور یہی ہمیں کرنا چاہیے کہ اس کے جتنے روزے رہ گئے ہیں وہ اتنے دن اتنے مسکینوں کو کیا کرے؟ وہ 1 دن ڈیلی کھلا سکتا ہے، 1 مسکین کو کھلا دے، 10 کو جمع کر کے کھلا دے. ٹھیک ہے. یا 20 کو کھلا دے، یا اکٹھے 30 روزے ہیں تو 30 مساکین کو ایک بار کھانا. لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے کہ لوگ جاتے ہیں اپنے اماموں کے پاس اور وہ کہتے ہیں جی میں روزہ نہیں رکھ سکتا. اچھا بھلا جوان آدمی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو میں نے اس کا کیا کرنا ہے؟ میں نے آپ کو روزے رکھوانے ہیں. ٹھیک ہے. آپ میرے روزے رکھ لیں. وہ کہتے ٹھیک ہے. کتنے پیسے بنتے ہیں؟ وہ کہتا ہے مجھے آپ $2000 دے دو. لے لیے. اب دوسرے دن ایک اور آیا، اس نے کہا جی میں نہیں رکھ سکتا، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے رکھ لیں. اس سے بھی لے لیے. یہ جو علماء سو ہے نا، انہوں نے لوگوں کو غلط طریقے بتائے اور اتنے بدبخت ہیں کہ آنکھوں کے سامنے برائی ہو رہی ہے. لوگوں کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ تم میں سے جو برائی دیکھے اس کو وہ ہاتھ سے روکے، زبان سے روکے ہیں. تو یہ آپ اتنے
اچھے اتنے مسلمان ہیں کہ اس حدیث پہ خود عمل نہیں کر سکتے اور اختیارات ہونے کے باوجود اس کو نہیں روکتے، ٹھیک ہے. اور جو ان کے چیلے ہوتے ہیں، جو ان کی کیا کرنے والے اسے سمجھ لیں چاپلوسی کرنے والے کہہ لیں، یا ان کے جو وکیل ہوتے ہیں نا، جو لوگوں کو سیٹ کرتے ہیں، سیٹسفائی کرتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ بہت اچھے ہیں، یہ وہ بھی اسی میں ہی شامل ہے، اسی گناہ میں ہی شامل ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو علماء سو ہیں، انہوں نے لوگوں کو غلط عادتیں ڈالی اور دین میں غلط طریقے. اب ایک بندہ، ایک امام ہے، ایک مفتی ہے اور 10 لوگوں کے وہ روزے رکھ رہا ہے. یہ مفتی ہے یا کوئی مشین ہے ایسی کہ جو ایٹومیٹکلی چل رہی ہے اور ایک دن میں 10 روزے رکھ رہی؟ اس لیے یہ جائز نہیں ہے اور ایسے کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے. ہم کیوں اپنا ثواب اور اجر ضائع کر رہے ہیں اور خود بھی غلط کر رہے ہیں اور لوگوں سے بھی غلط کروا رہے ہیں. آپ اسے بتائیں کہ بھائی یہ مسکین کا فدیہ ہے، میں تو مسکین ہوں نہیں، میرا تو اپنا مکان ہے، اپنی گاڑی ہے، میں بہت بڑا امیر ترین ہوں، میں نے بڑا پیسہ اور بڑا مال اکٹھا کر لیا ہے، میں مسکین نہیں ہوں. آپ کوئی مسکین ڈھونڈے اور اس کو کھانا دے دیں تو کیا ہو جائے گا سچ بات بتانے میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نا کہ ولولا کلمۃ الفصل، اگر اللہ کا یہ فیصلہ نہ ہوتا کہ جو اللہ نے قیامت کو عذاب دینا اور حشر کے دن فیصلہ کرنا ہے، تو ابھی ان کو ایسی پکڑ آنی تھی اللہ کی طرف سے کہ ان کی نسلیں بھی یاد رکھتی کہ دین میں بدعات کیسے جاری کرتے ہیں اور دین کیسے حق چھپا کے لوگوں کو باطل بتاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اللہ تعالیٰ وہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نا کونوا مع صادقین، بجائے جھوٹوں کی گواہی دینے کے اور ان کی چاپلوسی کرنے کے اور ان کے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کے، کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور سچوں کا ساتھ دو اور اس میں تمہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، لوگ تمہارا کیا کر لیں گے، کچھ بھی نہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں سچوں کا ساتھ دینے کی توفیق دے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا کیا ہے؟ کھانا، ٹھیک ہے. اور یہ بخاری کی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جتنے روزے ہیں اتنے مسکینوں کو کیا کرے؟ کھانا پر ڈے ایک مسکین کو وہ کھانا کھلا دے تو اس کا وہ کفارہ اور فدیہ ادا ہو جائے گا. فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، اور جو اضافی کرے تو وہ اس کے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم روزے رکھو یہ تمہارے لیے بہتر اگر تم. اس کا کیا مطلب؟ حتی الوسع یہ کوشش کرے آخری حد تک کہ خود روزہ رکھے. اگر کسی حال میں بھی وہ نہیں رکھ سکتا تو پھر کیا کرے؟ وہ پھر وہ فدیہ دے دے، ٹھیک ہے. لیکن جان بوجھ کر روزہ چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. ساری عمر روزے رکھتا رہے تو اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.